بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے. کل کے درس کی آیت سے ہی اس آیت کا تعلق جڑا ہوا ہے. کل کے درس کی آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ کی جو نعمتیں اور اللہ کے جو احسانات رہے ہیں بنی اسرائیل پر، انہیں یاد کرنے، یاد رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جو عہد ان سے لیا گیا تھا، عہد میں اللہ کی بندگی کا عہد بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لانے کا عہد بھی تھا. اس عہد کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا گیا اور اللہ ہی سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. اس آیت میں مزید بنی اسرائیل کو خطاب کر کے 4 اہم باتیں یا 4 اہم ہدایتیں ان کے لیے کی گئی. سب سے پہلی ہدایت یہ کی گئی، ترجمہ اس آیت کو سن لیجئے: اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق پہ نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. 4 اہم ہدایتیں. ان میں سے پہلی ہدایت اختیار کرنے کی، یعنی اس کتاب پر ایمان لانے کی جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید. اور پھر کتاب کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی، مصدقا لما معکم، یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا کلام ہے، یا یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، تائید کرنے والی ہے جو تمہارے ساتھ ہے. یعنی توریت کی خصوصیت کے ساتھ توریت سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑتے تھے یہ اسرائیل یہودی. نصارہ تو انجیل سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑتے تھے. بنی اسرائیل کے حوالے سے 2 اہم اصطلاحیں بھی استعمال ہوئی ہے. اہل کتاب کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے. اہل کتاب یعنی کتاب والے، یہ کتاب کے دعوے دار تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو یہی بنی اسرائیل ایک طرح سے وہی تقسیم، ایک ہی تقسیم تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اور خاص طور سے بنی اسرائیل ہی کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. لیکن پھر بنی اسرائیل کی اکثریت نے انکار کیا تو وہ پھر وہ یہودی کہلائے نام کی وجہ سے. انہی کی نسل میں، انہیں کیا آبا و اجداد میں کوئی یہودا نام کا تھا، اس مناسبت سے وہ یہودی کہلاتے تھے. اور پھر جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا وہ نصارہ کہلائے. وہ ایک طرح سے ان کا صفاتی نام پڑھاؤ. قرآن مجید کے اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے، یعنی مددگار بنے.
تو قالوا نحن انصار اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے خاطر آپ کے مددگار ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نصارہ کہلائے، لیکن اہل کتاب کی اصطلاح دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں، نصارہ کے لیے بھی اور یہ یہود کے لیے بھی۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، اور تصدیق کرنے والی ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ زمانے کی جو گردش اور رفتار تھی اس کے لحاظ سے احکام میں کچھ ترمیم رہی ہے کہ جو احکام پہلے تھے اب ان کی جگہ دوسرے احکام اس حالات کی مناسبت سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی وہ عالمگیر نبوت، اور جو کتاب عطا کی گئی وہ عالمگیر کتاب۔ پہلی جو کتابیں تھیں وہ خاص وقت کے لیے اور خاص قوموں کے لیے نازل ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں نہیں کہا کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کا صرف دعویٰ اور ان کی دعوت تھی میں صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جتنے بھی انبیاء تھے پھر وہ اپنے اپنی قوم میں آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کے آتے تھے، پھر جب وہ نبی چلے جاتا تو پھر اس کی جگہ دوسرا نبی آتا۔ تو قرآن مجید اگرچہ آخر میں نازل ہوا لیکن اس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود تھا، اور وہ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب اسی کو بنانا تھا، اس لیے توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور پہلے صحیفوں میں بھی اس کا تذکرہ رکھا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُورِ الْأَوَّلِينَ، قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پھر جو تین باتوں کی تلقین کی گئی کہ ان سے تم بچو، تو ان میں سے سب سے پہلی بات اور پہلی ہدایت یہ کہ اور مت ہو جاؤ پہلے کافر، یعنی انکار کرنے والے، اس لیے کہ توریت میں تو قرآن کا تذکرہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر تم کافر بن گئے تو تمہارے بعد میں جتنے بھی ہوں گے تو گویا کہ ان کے انکار کا وبال، ان کے کفر کا وبال بھی تم پر پڑے گا، اس لیے کہ تم اس کے بانی بنے۔ اس لیے کہ ابھی تک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، صرف تذکرہ تھا قرآن توریت اور انجیل میں، اور اس تذکرے میں ظاہر بات ہے جب اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں تو انکار کون کرے گا؟ وہ تو ہر نبی نے عہد اور پیمان لیا۔ اب گویا کہ اولین طور پر تو ان کی ذمہ داری تھی، یہ مستحق قرار پانے والے تھے اس عہد کے یا اس بشارت کے پورا کرنے کے جس کی بشارت دی گئی تھی انجیل میں اور توریت میں۔ یعنی ایک لحاظ سے بڑے خوش قسمت، یعنی بڑے خوش قسمت یہ ہو سکتے تھے کہ جو بشارت اور خوشخبری ہزاروں سال سے انبیاء دیتے آ رہے ہیں، تو اب وہ خوشخبری اور بشارت کے عملی طور سے قبول کرنے کے ہم مستحق ٹھہرے۔ لیکن وہ خوشخبری اور بشارت کے مستحق وہ کیا ٹھہریں گے اور خوش نصیب کیا بنیں گے؟ سب سے بڑے بد نصیب ہوئے، بڑے بد نصیب اس مناسبت سے ہوئے کہ اولین طور پر وہ کافر بن گئے، اور ایک طرح سے پھر بعد میں آنے والے جتنے یہودی ہیں اور آج بھی جو ظاہر بات ہے ان کے انکار کی بنیاد بھی وہی ہے۔ اسلاف کے پیچھے چلتے زیادہ لوگ، تاریخ تو یہودیوں کو معلوم ہے، اپنی تاریخ مدینہ سے بے دخل ان کو کیا گیا تھا، یہ بھی ان کو معلوم ہے، یہ کوئی رکھی چھپی تاریخ خود ہے، یہ تو ایک تو اس لیے اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے مرنے کو ترجیح، گلا وطنی کو ترجیح دی، مرنے کو ترجیح دی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو کسی برائی کی بنیاد رکھے تو وہ تو مجرم بنے گا ہی، لیکن بعد میں جتنے بھی لوگ پھر اس روش پر چلیں گے ان کا وبال بھی، اس کا گناہ بھی ان کو ملے گا۔
لیکن کرنے والوں گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے کوئی اچھی چیز کی بنیاد رکھے تو بعد میں جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر ثواب بھی ملے گا، لیکن اجر ثواب ان کا کم نہیں ہوگا، الگ سے ان کو اجر ثواب دیا جائے گا۔ تو ولا تکونوا اول کافر بھی، اور مت بنو پہلے ہی کافر، یعنی انکار کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، لیکن تلقین اور ہدایت کرنے کے باوجود ان کی اکثریت یعنی گنے چنے کو چھوڑ کر وہ کافر ہی رہی، یعنی یہود جو اس وقت جو مخاطب تھے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ یہ اس پس منظر بات کہی گئی کہ یہودیوں میں، یہ اسرائیل میں جو پہلے سے جو ایک غلط روش چلی آ رہی تھی وہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بدل دینا دنیا کے فائدے کی خاطر، فتوی بازی، یعنی اپنے فائدے کے لیے غلط فتوی دینا، غلط مسئلے بیان کرنا کہ تاکہ لوگ راضی اور خوش رہے۔ اور اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق بھی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اس وقت تک تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ وہ اسرائیلی میں سے ہوں گا اور اسرائیلی میں سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے بالکل طے کر لیا تھا کہ نبوت و رسالت تو یہ صرف اسرائیل ہی کا حق ہے، ہم ہی ٹھیکیدار ہیں۔ لیکن جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے، جس کو ان کو تعصب تھا، تنگ نظری تھی، تو پھر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر وہی جو احکام جس کی وہ کبھی وہ تائید کرتے تھے اور مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو ڈراتے بھی تھے کہ اب وہ نبی آنے کا وقت قریب آ گیا، اس کے حالات دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں، ہم اس کا ساتھ دے کر تم سے لڑیں گے۔ لیکن جب وہ نبی آیا اور مدینہ کے وہ لوگ جو ان سے سنتے تھے انہوں نے تو قبول کر لیا، انہوں نے تو پہل کی، پیش قدمی کی۔ مدینہ کے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا تو ایک تو ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ان کی نیتیں صاف تھی، وہ تعصب کا شکار نہیں تھے، لیکن ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یہودیوں سے برسوں سے سنتے آ رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں پہل کی۔ تو اب وہ تو توریت کی باتیں یا اور وہ پہلی کتابوں کی باتیں جو تائید میں تھی تو اب اس کی غلط تعبیر کرتے تھے، غلط تصدیق کرتے تھے کہ یہ وہ نہیں۔ اب وہ نبی آ گیا تو کہہ رہے وہ نہیں، وہ اور ہے، وہ کوئی اور ہوگا۔ تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ بہت سارے مفسرین نے اس تلقین کو، رسموں کو عام بھی رکھا ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اس طرح کے جو امراض پیدا ہوئے ہیں، بیماریاں پیدا ہوئی ہیں خواص میں، علماء میں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو غلط یعنی غلط فتوے دینا، غلط باتیں بیان کرنا اور اس کو منسوخ کرنا اللہ کی کتاب کی طرف، نبی کی طرف، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ میری آیتوں کو مت بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی زیادہ قیمت مل جائے تو پھر وہ بیچ سکتا ہے، وہ اس معنی میں بات کہی گئی کہ پوری دنیا کی دولت بھی اور پوری دنیا کی سلطنت بھی اللہ کے احکام کو بیچنے کے سلسلے میں، بدلنے کے سلسلے میں وہ تھوڑی قیمت ہی ہے، وہ بڑی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ملت اسلام مسلمانوں کی تاریخ کو اگر ہم دیکھے پڑھے تو جو جرم یہودی علماء کا تھا، اسرائیلی علماء کا تھا، یعنی غلط فتوے دینا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا پیسے حاصل کرنے کے لیے، نظر و نیاز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، اور پھر غلط حکمرانوں کی تائید اور اس کو دلیل اس کی دلیل دیتے تھے قرآن سے، اپنے قرآن سے، توریت سے، انجیل سے، اللہ کی جو کتابیں تھی۔ تو ایسی کو جب یہ قرآن مجید کو تو لفظی لحاظ سے تو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ نے حفاظت کی ضمانت لی،
تو وہ اپنے طور سے معنی بیان کرتے ہیں، یعنی من گھڑت تعویل ہے۔ وہ علامہ اقبال نے جو کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کہ درجہ فقیہان حرم بے توفیق، کہ خود تو نہیں بدلتے لیکن اپنے غلط روش کے حق میں قرآن کی غلط تعبیریں کرتے، تعویلات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو، یہی ہدایت ہے۔ تقوی اگر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، خوف کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی حساب دینا ہے، تو کوئی غلط روش نہیں اختیار کرے گا، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی فتوے نہیں بیچے گا۔ فتووں سے یقیناً کچھ فائدے بھی ہوتے اور ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو فتووں سے آج بھی ملت میں فتنے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ فتوے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں اس سے فائدے ہوئے ہیں امت کو، لیکن جو ذاتی تعصبات کی بنیاد پر جو فتوے دیے جاتے ہیں، مسلکی تنگ نظری پر، جماعتی تنگ نظری پر یا ذاتی اختلافات کی بنیاد پر جو فتوے دیے گئے، آج بھی امت کے انتشار کا جو بنیادی سبب ہے یہ اختلافات کے ان اسباب میں سے بنیادی سبب ہے یہ فتوے، علماء کی فتوے بازی، یعنی غلط فتووں کا چلن، اور اسی میں مبتلا ہو کر ایک طرح سے یہود وہ حق سے دور ہوئے تھے اور انہوں نے سادہ لو عوام کو بھی حق سے دور کیا تھا، اور یہی غلط فتووں کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت اور قرآن کے وہ منکر ٹھہرے، غلط تعبیرات اور غلط تعبیریں۔ وہی کہا تھا کہ مت بیچو اللہ کے آیات کو، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، اور مجھے سے ڈرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا